الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد النبي الكامل وعلى آلہ کمال نہایت لکمالک عدد کمالہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، معزز سامعین، علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے فرمایا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے اہل تماشائے لب بام ابھی۔ میرے دوستو، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں عطا فرمایا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، لیکن آج ہمیں یہ معلوم نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے کیوں؟ جب تک ہم اس مقصد کو نہیں سمجھیں گے کہ سرور کونین کیوں تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا تھا۔ جب تک آج کے اس پرفتن ماحول میں ہم اور آپ اور پوری دنیا کے مسلمان یہ نہیں سمجھیں گے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے کیوں اور اللہ بھیجے ہی کیوں، اور اگر بھیجے تو بھیجنے کا مقصد کیا ہے، جب تک اس بات کو سمجھیں گے نہیں، اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ اور اللہ سے محبت کا دعویٰ، قرآن سے محبت کا دعویٰ اور عشق رسول، یہ سب صرف دعویٰ ہی دعویٰ رہے گا اور اس کی کوئی حقیقت نہیں رہے گی۔ جس طرح ایک کافر اور ایک مشرک، ایک منافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے وہ جانتے نہیں، اسی طرح آج کی یہ مسلمان بھی نہیں جانتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر کیوں بھیجا۔ کفار مکہ کا بھی اعتراض یہی تھا، کفار مکہ بھی کہہ رہا تھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرآن نازل ہی کرنا تھا تو ہم میں سے کسی کے پاس قرآن بھیج دیتے، رسول کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی۔ کفار مکہ کا اعتراض تھا۔ میرے دوستو، جب کفار مکہ نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے تو بہت سارے کفار مکہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقے کے اندر داخل ہو گئے۔ لیکن آج کا یہ مسلمان، چاہے وہ مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر رہا ہو، اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں جانتا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو پوری انبیاء علیہ السلام کی جو جماعت ہے ان تمام جماعتوں میں سب سے زیادہ محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور ایسی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، دنیا کے اندر بھیجا۔ آخر کیوں بھیجا؟ کفار مکہ نے کہا کہ لوگ سوئے رہتے، ہر ایک کے سرہانے کے اندر قرآن شریف کو نازل کر دیتا، صبح اٹھتے اور ہم لوگ قرآن کو پڑھ لیتے اور سمجھ لیتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں اور اس کے اوپر ہم لوگ عمل کرتے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں بھیجے؟ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں، ان کا کوئی سہارا نہیں ہے، اور ایسے یتیم کو رسول بنا دیا، ایسے رسول کو نبی بنا دیا، اور ایسے رسول کے اوپر قرآن کو نازل کر دیا۔ کفار مکہ بھی اعتراض کرتے تھے، اور آج ہم لوگوں کا حالات یہ ہے کہ آج تک ہم یہ سمجھ نہیں سکے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا کے اندر کیوں بھیجا۔
میرے دوستو ہمیں کیوں عطا کیا؟ جب تک ہم اس بات کو سمجھیں گے نہیں تو میرے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر محبت کا دعویٰ ہے یہ صرف دعویٰ ہی رہے گا، اس کی کوئی حقیقت نہیں رہے گی۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا نماز بھی قبول نہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا روزہ بھی قبول نہ ہو، کیونکہ جس ذات کے اوپر ہمارا ایمان ہے اس ذات کو ہم پہچانے نہیں اور اس کے آنے کے مقصد کو ہم سمجھے نہیں، دنیا کے اندر آخر کیوں بھیجا؟ آپ چلیں قرآن سے پوچھیں کہ اللہ نے کیوں عطا فرمایا؟ میرے دوستو صرف 2 وجہ ہے، اور اس 2 وجہ کو اگر ہم سمجھ گئے تو میرے دوستو دنیا بھی ہمارا ہوگا، آخرت بھی ہمارا ہوگا، قبر کے اندر بھی ہماری مرضی ہوگی، پل صراط کے اوپر بھی ہماری مرضی ہوگی۔ کب؟ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیں گے۔ صرف 2 باتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کیا اور دنیا کے اندر بھیجا، اور بھیجنے کے مقصد صرف اور صرف 2 ہے۔ قرآن نے بتایا، سورہ فتح کے اندر آیت ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے پاس بھیجا، دنیا کے اندر بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تاکہ تم ایمان لاؤ اور اس کے بعد ادب و احترام کرو۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کریں، محبت کریں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ پیار اور محبت اگر اس کو کھولیں تو بہت ساری چیزیں آتی ہے، اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم کھولنا شروع کریں تو اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں آتی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا، وہ اس وجہ سے بھیجا تاکہ اللہ کا یہ بندہ اللہ کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرے، محبت کرے، عشق کرے، اور جب ایمان لے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب و احترام کرے، ان کی تعظیم کرے۔ اور تعظیم کیسے کریں گے؟ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اگر تم میرے محبوب کے اوپر ایمان رکھتے ہو اور میرے محبوب سے پیار کرتے ہو تو خبردار میرے محبوب سے کبھی آگے نہ چلنا۔ کیا فرمایا؟ میرے محبوب سے کبھی بھی تم آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، قدم آگے نہ بڑھانا۔ اور آگے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبانے کی کوشش نہ کرنا اپنی آواز کے ذریعے سے۔ جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم آواز دے تو آپ اپنی آواز کو پست کر لیں۔ اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے وہ مثال قائم کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب و احترام بھی کیا۔ اور کس طرح کیا میں چند منٹوں میں آپ کو سمجھا دوں کیونکہ وقت زیادہ نہیں ہے، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، قرآن کے مخاطب سب سے پہلے صحابہ تھے، اور صحابہ نے کس طرح اپنے نبی سے پیار کیا اور کس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب و احترام کیا۔ ایک حدیث سامنے رکھ دیتا ہوں، وہ حدیث بخاری کے اندر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے سن 6 ہجری کے اندر عمرہ کے احرام باندھ کر کے خانہ کعبہ کی طرف چلے، مکہ المکرمہ کی طرف چلے، اور عام کے ساتھ صحابہ کرام بھی ہیں اور بعض ازواج مطہرات بھی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم احرام میں ہیں، مدینہ سے چلے
اور حدیبیہ کے مقام کے اوپر کفار مکہ نے روک دیا کہ آپ آگے نہیں جا سکتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں رک گئے. پوری تفصیلات ہے وہ ہم وہاں جانا نہیں چاہتے ہیں. ہم جو بات بتانا چاہتے ہیں اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام کے اوپر رک گئے. صحابہ کرام نے ڈیرا وہیں ڈال دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کفار مکہ سے بات کرنے کے لیے روانہ کیا. اور کفار مکہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے مختلف افراد کو مختلف اوقات میں بھیجتے رہے. اور کفار مکہ کی جانب سے ایک شخص جن کا نام ہے عروہ بن مسعود ثقفی، بعد میں چل کر کے ایمان لائے. وہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے. کفار مکہ کی طرف سے کفار مکہ نے اپنا نمائندہ بنا کر کے عروہ ابن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں چل کر کے ایمان لائے. وہ اس وقت کافروں کی طرف سے تھے. وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں. نیچے سے اوپر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نشست و برخاست کو دیکھ رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے اور بیٹھنے کے طریقہ کو دیکھ رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار صحابہ کو دیکھ رہے ہیں. اور دیکھنے کے بعد کسی طرح سے اور کوئی بات نہیں کیے، اور کفار مکہ کی طرف لوٹ گئے. وہ اور مکہ کفار مکہ تمام کے تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اور بعض روایتوں کے اندر ہے کہ حتیم کعبہ کے پاس ہی تھے، بعض روایتوں کے اندر تھے کہ وہ کسی اور دروازے کے اوپر تھے. چاہے کہیں بھی ہو، حضرت عروہ جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے وہ پہنچے وہاں پہ، اور تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہے کہ تم لوگ محمد بن عبداللہ کو اپنے ذہن و خیال کے اندر کیسا پاتے ہو؟ کس طرح کا انسان ہے وہ؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو محمد بن عبداللہ کے بارے میں؟ عروہ ابن مسعود ثقفی جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے کفار مکہ سے خطاب کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے اور بیٹھنے کے انداز کو دیکھ لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے اوپر نگاہ ڈالے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار صحابہ کو دیکھے، اور لوٹ کر کے کفار مکہ سے بات کر رہے ہیں. تمام بڑے بڑے کفار مکہ وہاں پہ موجود ہیں، اور فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے، تمہارا عقل کیا کہہ رہا ہے، تم اپنے ذہن و دماغ کے اندر محمد بن عبداللہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کفار مکہ نے کہا کہ محمد یہ چاہتا ہے کہ ہم بادشاہ بن جائیں اور تمام کے تمام رعایا بن جائے، اور جب وہ بادشاہت ان کے ہاتھ میں آئے گی، حکومت ان کے ہاتھ میں آئے گی، اور تمام رعایا تمام قوم اسی طرح اس کی عزت کریں گے جس طرح ایک بادشاہوں کی کرتے ہیں. عروہ نے کہا کہ یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ محمد بن عبداللہ بادشاہت نہیں چاہتے ہیں، محمد بن عبداللہ حکومت نہیں چاہتے ہیں، محمد بن عبداللہ لوگوں کے جسم کے اوپر حکومت کرنا نہیں چاہتے ہیں، وہ تو لوگوں کے دلوں کے کایا کو پلٹنا چاہتے ہیں، وہ تو انسان کو انسان بنانا چاہتے ہیں، وہ تو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دینا چاہتے ہیں، کیونکہ لوگ اللہ کے بندے ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ وہ عروہ کہہ رہے ہیں، اور اس وقت وہ کافر ہیں، کفر کے اندر ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ تم محمد بن عبداللہ کو روکنا چھوڑ دو. باتیں ہو رہی ہیں، اور کہہ رہا ہے کہ جب تم نے روکنا چاہا، تم نے ان کے صحابہ کو ستایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر ڈالے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، تم نے اونٹ کی اوجری لا کر کے ڈال دیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حبشہ گئے، تم پیچھا کرتے ہوئے حبشہ گئے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبوت کا اعلان کیا ہے
وہ شخص بالکل کھڑے ہیں اور اپنے نبوت سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر تم کیوں اختلاف کر رہے ہو؟ عروہ بن مسعود ثقفی تقریر کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، کفار مکہ کو سمجھا رہے ہیں. فرمایا جب تم نے ظلم کیا ہے اور اتنا ظلم کیا محمد بن عبداللہ کے اوپر، یہاں تک کہ ان کو شعبے ابی طالب کے اندر 3 سال تک محصور رکھا اور وہ اور ان کے صحابہ پتے چبانے کے اوپر مجبور ہو گئے، لیکن ان کی نبوت کے اندر کوئی فرق نہیں آیا. محمد بن عبداللہ طائف کی طرف گئے، وہاں پہ اوباش لونڈوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں فرق نہیں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے، اور جس طرح سینہ تان کر کے اس وقت کھڑے تھے اور آج بھی کھڑے ہیں. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے شہر بدر کر دیا، مکہ سے نکال دیا، مدینہ کے اندر رہے، اور اس کے بعد جنگ احد بھی ہوا، جنگ بدر بھی ہوا، لیکن وہ شخص ابھی بھی وہیں پہ کھڑا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد بن عبداللہ بادشاہت نہیں چاہ رہا ہے، حکومت نہیں چاہ رہا ہے. کفار مکہ نے کہا کہ بادشاہ کے جو رعایا ہوتے ہیں وہ جب بادشاہ کے دربار میں آتے ہیں تو وہ سجدہ کرتے ہیں. کیا فرمایا؟ کسی بادشاہ کے دربار میں عوام الناس پہنچتی ہے تو سجدہ کرتے ہیں، سلامی بجا لاتے ہیں. جب تم نے ابھی گیا حدیبیہ کے مقام کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھے کہ وہ لوگ کس طرح محبت کرتے ہیں. عروہ بن مسعود نے کہا کہ سجدہ کو چھوڑو بازو میں، یہاں تو سجدوں سے بھی اونچی بات ہے کہ اگر کسی بادشاہ کی رعایا اس کے اکرام میں، اس کے ادب و احترام میں، بادشاہ کے ادب و احترام میں اگر سجدہ کر رہا ہے اور وہ بادشاہ تھوک دے اس عوام کے اوپر تو عوام الناس غصہ ہو جائے گی، بھڑک اٹھے گی، اور اس کے بعد بادشاہوں کو عزت نہیں دے گی. یہاں مسئلہ الگ ہے. میں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان کے نشست و برخاست کو دیکھا اور ان کے صحابہ کو دیکھا کہ کس طرح ان کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے ہیں، میں وہ دیکھ کر کے آ رہا ہوں. وہاں عالم یہ ہے پیار کا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عوام الناس کے جسم کے اوپر حکومت نہیں کر رہے ہیں بلکہ اپنے صحابہ کے دلوں کے اوپر حکومت کر رہے ہیں، کیونکہ صحابہ کا دل دنیا سے موڑ کر کے اللہ کی طرف لگا دیا ہے، اور تمام صحابہ والہانہ انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں. وہاں عالم یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے ہیں تو اس تھوک کو ان کے صحابہ زمین کے اوپر گرنے نہیں دیتے ہیں، ہاتھ میں لیتے ہیں اور اسے ملتے ہیں. بعض صحابہ اسے اپنے چہرے کے اوپر ملتے ہیں، بعض صحابہ اپنے جسم کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن جو تھوک پھینکتے ہیں وہ زمین کے اوپر گرنے نہیں دیتے ہیں. کیا تم نے کسی بادشاہ کی رعایا کو اتنی محبت کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ عروہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں کہ تم نے ہم کو بہت سارے بادشاہوں کے پاس بھیجا ہے بات کرنے کے لیے، مذاکرات کرنے کے لیے، لیکن میں دنیا کے اندر کسی بادشاہوں کی رعایا کو اس طرح ادب و احترام کرتے ہوئے نہیں دیکھا جس طرح صحابہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کیا. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی کو زمین کے اوپر وہ گرنے نہیں دیتے ہیں بلکہ اس کو اٹھا کر کے اپنے جسم کے اوپر ملتے ہیں. اتنی محبت کرتے ہیں کون؟ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. عروہ ابن مسعود جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں، دائرہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے ہیں، کفار مکہ سے کہہ رہا ہے
کیا کہہ رہا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حلق بناتے ہیں بال کو بھی زمین کے اوپر گرنے نہیں دیتے، بلکہ تبرک سمجھ کر کے تمام صحابہ اسے رکھ لیتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں وہ۔ تم کیا بادشاہوں کی مثال دیتے ہو؟ میرا یہ مشورہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم لوگ اپنی حال پہ چھوڑ دو اور ان کی اتباع کرو اور ان کی باتوں کو مان لو۔ روایتوں کے اندر آتا ہے، تاریخ کے اندر آتا ہے، عروہ ابن مسعود کے بیان سے بہت سارے کفار مکہ حلقہ بگوش اسلام کے اندر بھی داخل ہو گئے، حلقہ بگوش اسلام کے اندر آ گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقے کے اندر داخل ہو گئے۔ لیکن آج تک ہم نہیں سمجھ پائے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا کے اندر کیوں بھیجا۔ میرے دوستو، بھیجنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم اپنے نبی سے پیار کریں اور ویسے ہی پیار کریں جیسے صحابہ نے کیا تھا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کریں۔ کہاں ہے پیار؟ آج ہر ایک مسلمان دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم اپنے نبی سے عشق کرتے ہیں۔ یہ کیسا عشق ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ نعوذ باللہ مجھے پسند نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مجھے پسند نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں۔ آج یہود و نصارہ کی شکل تمہیں پسند ہے، آج یہود و نصارہ کی لباس تمہیں پسند ہے، آج یہود و نصارہ کا کھانا اور پینا پسند ہے، آج یہود و نصارہ کا جو دشمنان اسلام ہے اس کا اٹھنا اور بیٹھنا وہ پسند ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر محبوب ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ کیوں نہیں پسند ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کیوں نہیں پسند ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا کیوں نہیں پسند ہے؟ یہ کیسا مسلمان ہے؟ میرے دوستو، اگر ہم مسلمان ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا کے اندر جو بھیجا ہے، بھیجنے کا مقصد صرف دو ہی ہے کہ امت پیار کرے، امت محبت کرے، امت عشق کرے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے ہر موڑ کے اوپر، چاہے انسان جس لائن سے بھی ہے ہر لائن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، تبھی معلوم ہوگا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے ہیں۔ ہم کسی کو اپنا محبوب بناتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ محبوب کی ہر ایک ادا مجھے محبوب ہو، محبوب کی ہر ایک ادا، ہر ایک مثال وہ میرے لیے ایک نمونہ بن جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنایا بھی ہے۔ قرآن کے اندر ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نمونہ بنایا ہے اللہ نے، اور اللہ کہہ رہے ہیں اپنے بندوں سے کہ میرے حبیب سے پیار کرو، میرے حبیب کی اتباع کرو، لیکن کہاں کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے میرے دوستو، ہم یہ سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجنے کا صرف دو ہی مقصد ہے۔ ایک مقصد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امتی ہیں یہ امت اپنے نبی سے والہانہ انداز میں پیار کرے، ایسا پیار کرے جیسے کہ صحابہ نے کیا تھا۔ کتنا پیار ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پچنا لگا ہے، خون نکلا، پوچھئے حضرت عبداللہ ابن زبیر سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خون کو کہیں لے جا کر کے ڈال دو زمین کے اوپر۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، اس خون کو اٹھایا اور پی لیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ مالک ابن سنان کو دیکھیے، احد کے میدان کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود نکال اپنے دانت سے اور خون بہا اور اس کو نگل لیے، چوس لیے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس وجہ سے میرے دوستو، اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھتے ہیں تو مقصد اللہ کے جو محبوب ہے اور ان کا آنے کا جو مقصد ہے اسے ہم سمجھیں، تب جا کر کے مزہ آئے گا دنیا کے اندر جینے کا، قبر کے اندر بھی مزہ آئے گا، میدان حشر کے اندر مزہ آئے گا۔ میدان حشر کا جو حال ہے میرے دوستو، آج جو سورج ہزاروں میل ہم سے دور ہے،
میدان حشر کے اندر میرے سروں سے ایک بالشت اوپر رہے گی، کیا حال ہوگا اندازہ کر سکتے ہیں آپ۔ اور اس حالت میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کے اوپر ہوں گے، اور اپنے ہر اس امتی سے جو امتی دنیا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، عشق کرتے تھے، اور عشق کا ثبوت دیتے تھے، وہ اپنی شکل سے، اپنے لباس سے، اپنے اعضاء و جوارے سے، تاکہ دنیا والوں کو پتا چل جائے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اور آج جب ہم روڈوں کے اوپر چلتے ہیں، لوگ پہچانتے نہیں ہیں کہ مسلمان بھی ہیں۔ جب دنیا والے پہچان نہیں رہے کہ یہ مسلمان ہے، تو وہ دنیا والے کیسے کہہ دیں گے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے؟ اس وجہ سے میرے دوستو، ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کریں، اور دنیا والوں کو بتا دیں کہ ہمارے نبی کو دنیا کے اندر بھیجنے کا مقصد اللہ کا یہی تھا کہ اللہ کا یہ بندہ اپنے نبی سے محبت کرے۔ اس وجہ سے صحابہ مدینہ کے اندر کہا کرتے تھے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ آگ میں کودنے کے لیے کہیں گے تو ہم ذرہ برابر ہچکچائیں گے نہیں۔ اور بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے، وہ کہا کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ آپ اور آپ کا اللہ جا کر کے جنگ کر لے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ اے میرے محبوب، ہم ایسا کبھی نہیں کہیں گے۔ آپ ابھی اشارہ کریں کہ تم آگ کے اندر کود جاؤ، ہم ذرہ برابر ہچکچاہٹ محسوس نہیں کریں گے، کود جائیں گے۔ آپ کہیں گے کہ کسی پہاڑ کی اونچائی کے اوپر سے لڑک جاؤ، تو ہم لڑکنے کے لیے تیار ہیں، ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں، اور آپ کے ساتھ ساتھ ہیں۔ کون؟ مدینہ کے اندر انصار کہا کرتے تھے۔ کیسا عشق کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہاجرین صحابہ آئے ہیں اور بے سر و سامان ہیں، اور تم اس کو اپنا بھائی بنا لو، ایسا بھائی بنایا کہ زمین و جائیداد کے اندر حصہ دے دیا۔ کسی کو 2 بیوی تھی تو ایک بیوی کو طلاق دے کر کے ان سے نکاح کر دیا، تمام چیزوں میں حصہ دے دیا، اور اپنا بھائی بنا لیا مواخات۔ کس طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ کیا آج ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ ہمارے چہرے سے لگ رہا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اگر محبت کرتے تو رات کی تاریکی میں بھی مسجد کی طرف چلتے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ ہاں، کبھی قرآن کو کھول کر کے دیکھنے کی توفیق بھی ہوتی، کہاں کھول رہے ہیں؟ اس وجہ سے میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ محبت کرو۔ اور کتنے محبت کرو گے؟ خود قرآن نے کہا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا کہ تم پیار کرو، اپنی جان سے بھی زیادہ میرے محبوب سے پیار کرو، اللہ نے کہا۔ میرے دوستو، ابھی بھی وقت ہے، اب ہم اپنی عقل کو، شکل کو، اور اٹھنے بیٹھنے کو، ہر ایک چیز کو اپنے محبوب کے طریقے کے اوپر بنائیں اور ڈھالیں اپنی زندگی کو، تو سمجھا جائے گا کہ ہم بھی عشق کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ قرآن نے کہا، سورہ احزاب کی آیت ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، تم اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنی جان سے بھی زیادہ میرے محبوب سے محبت نہیں کرو گے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کے اندر، مشکات کے اندر حدیث موجود ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا تم اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو، جب تک کہ تم اپنے ماں باپ سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو، جب تک کہ تم اپنے اہل و عیال، اپنی اولاد سے زیادہ محبت نہ کرو، جب تک کہ پوری دنیا کے انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے۔ دیکھ رہے ہیں، صحابہ نے بتا دیا کہ کس طرح محبت کی جاتی ہے۔ میرے دوستو، آج ہم بھی کر سکتے ہیں۔
آج ہم محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، کیسے؟ نماز کو چھوڑ کر کے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر کے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، اللہ کے حکموں کو توڑ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کے۔ کیا اسے مسلمان کہیں گے یا اسے منافق کہیں گے؟ تو میرے دوستو، آپ اس نشست میں یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، دنیا کے اندر بھیجنے کا صرف دو ہی مقصد تھے۔ ایک مقصد یہی تھا کہ یہ امت اپنے نبی سے پیار کرے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ امت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے۔ اتباع تبھی کر سکتے ہیں جب ہم محبت کریں گے، جب ہم پیار کریں گے، اور صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے۔ کیسے؟ جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ جب اللہ کا حکم آ گیا تو دیکھیے، آگ میں کودنے کے لیے تیار ہے صحابہ، اور عقل ہے اہل تماشائے لبے بام، ابھی عقل اسی سوچ میں ہے کہ کودیں یا نہ کودیں۔ عقل چھوڑ دیجئے اب عقل کو پیچھے، اور عقل سے آگے کیا ہے؟ محبت ہے، عشق ہے۔ جب عشق اور محبت ہو جائے تو وہاں پہ عقل کو نہیں دیکھتے ہیں، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا تو آ گیا۔ جان دینا ہے تو ہاں دینا ہے، جہاد میں جانا ہے تو ہاں جانا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے تو ہاں کرنا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کریں گے۔ میرے دوستو، عشق کریں تو اتباع کرنا آسان ہوگا، اور جب اتباع کرنے لگیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر چلنا بھی آسان ہوگا، اور پھر لعلکم ترحمون، جو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تمہاری اوپر رحمت نازل کریں گے، رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی وہ وعدہ وفا کریں گے، رحمت کے دروازے دنیا کی طرف کھول دیں گے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ